یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں سید حسن وقار۔ آج ہم جن مسائل پہ بات کریں گے ان میں سر فہرست ہمارا موضوع ہے پنجاب میں فوگ کا جو راگ، اس کے مضمرات اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم پروگرام میں آپ سے اس کے جو حقائق ہیں یا جو سستی ہے اور جو غلط پلاننگ ہے اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا پنجاب میں جو حالت ہے اس وقت آلودگی کی وجہ سے فضا میں، یعنی اتنا برا حال ہے فضا کا کہ بچے بوڑھے سب غیر محفوظ ہیں فضا میں آلودگی کے سبب، اور یہ اتنا خطرناک ایک فوگ کی جو صورتحال ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر اس پہ غور نہ کیا گیا۔ حکومت نے کوشش کی گرین لاک ڈاؤن کی، اور اسے قبل بھی مریم اورنگزیب نے کوشش کی، بھٹوں کو گرایا، ایسی چمنیاں جس سے دھواں خارج ہوتا تھا ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی، لیکن کامیاب کیوں نہیں ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ جو فوگ کی صورتحال ہر سال بنتی ہے، اس حوالے سے ہم بھارت کے ساتھ بھی بات کریں گے، لیکن یہ صرف باتیں ہی ہوئیں، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا اور وہ خود چلی گئیں بیرون ملک۔ عوام کا اس یعنی جو ایک خطرات ہوتے ہیں عوام کو بھی سنبھلنا چاہیے، عوام کو بھی اس خدشے کا ادراک ہونا چاہیے جو نقصانات ہیں، لیکن عوام ہم ایسے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں ہمارے درمیان یا ہماری جو معاشرتی برائیوں کا حصہ بن رہی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ یہ ہے جہاں نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم ایک ہی موضوع پہ اگر بات کریں، یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ پروگرام کا وقت ہمارا اسی میں ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں فوگ کی جو صورتحال ہے اس سے حکومت کیا عوام بھی سخت پریشان ہیں اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ جو سلسلہ فوگ کا ہے یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا، یہ غالباً ایک دو دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھارت میں باقیات ہوتی ہیں فصلوں کی ان کو اس وقت یا اس مہینے میں جلایا جاتا ہے، تو جو ہوا کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے، وہ سارا دھواں کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر ہی وہ دھواں پھیلے، وہ پاکستانی حدود میں وہ دھواں آ جاتا ہے، جس کے سبب پھر بہت سے نقصانات کا پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں بیماریاں اور فصلوں کا خراب ہونا، فضائی آلودگی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سارے نظام کو خراب کر دیتی ہیں، اور اگر ان پہ قابو نہ پایا گیا تو یہ جس کی وجہ سے اس وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لاہور کے قریب دہلی بھارت کا شہر، وہ بھی اسی طرح کبھی وہ سیر فہرست ہوتا ہے دنیا کی آلودہ ترین ممالک میں، اور کبھی لاہور، کراچی بھی کسی سے پیچھے نہیں، کراچی بھی آلودہ ترین شہروں میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، نمبر 1 پہ آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ملتان میں بھی بری صورتحال ہے، ملتان کو بھی کبھی نمبر مل جاتا ہے پاکستان کے جو آلودہ ترین شہر ہیں اس میں، پاکستان میں ملتان بعض اوقات نمبر 1 آ جاتا ہے۔ اب جب دنیا میں لاہور نمبر 1 ہو، پاکستان میں ملتان کیسے آتا ہے؟ یہ اعداد و شمار یا اس کا صحیح جواب یہ موسمیات والے ہی دے سکتے ہیں یا جو ذمہ دار ہیں، لیکن حیرانگی ہوتی ہے جب پاکستان میں لاہور دنیا کا آلودہ ترین جس دن شمار کیا جا رہا ہوتا ہے تو پاکستان کا میڈیا یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آج ملک میں جو صورتحال ہے اس کے مطابق ملتان آلودہ ترین شہر ہے۔ دنیا میں لاہور ہوتا ہے اور پاکستان میں آلودہ ترین ملتان۔ یہ سائنس ہے اور اس کے لیے حساب کتاب ناظرین آپ خود ہی کریں، میں نے صرف آپ کو توجہ دلائی ہے۔ اچھا، اب یہ فوگ جو ہے اس کی وجہ سے روڈز کے اوپر ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ موٹر وے کے اوپر تیز رفتاری سے گاڑیاں چلتی ہیں، اور جب حد نظر صفر ہو جائے تو ایک سامنے آنے والی جو گاڑی ہے
یا سامنے جو گاڑی جا رہی ہوتی ہے وہ نظر نہ آنے کی وجہ سے پچھلی گاڑی اس کے اوپر جا کر ٹکرا جاتی ہے اور اس سے قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور ابھی بھی اس سال بھی حادثات ہوئے ہیں اور اس میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں. لیکن حکومت اس وقت موجودہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بہت اقدامات کیے اور پچھلے 2-3 مہینوں سے یا اس سے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ عرصہ پہلے مریم اورنگزیب نے اس کے فوج کے روکتھام کے لیے پیشگی اقدامات شروع کیے تھے، لیکن اس کو حکومت کو اس کنٹرول کرنے میں کامیابی کیوں نہیں ملی یہ ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو نعرے لگائے، جو دعوے کیے گئے، وہ اس کے برعکس آج صورتحال پچھلے سالوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو پاکستان کے جیسے باقی مسائل ہیں، یہ ایک بڑا سنگین اس وقت مسئلہ بنتا جا رہا ہے. مریم نواز نے کیا کہا کہ یہ جو کیونکہ اس میں پاکستان کا جو ہوا ہے، پاکستان کی جو فضا ہے وہ نہیں، یا پاکستانی عوام کا عمل دخل اتنا نہیں ہے جتنا کہ پنجاب جو کہ انڈیا کا حصہ ہے، بھارتی پنجاب، وہاں کے جو وہ ہیں کاشتکار ہیں یا شہری ہیں، وہ اپنی جو فصلیں ہیں اس کی باقیات جب جلاتے ہیں اس کا اثر، وہ دھواں سارا پاکستان، لاہور اور جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پھیل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لاہور کی یہ صورتحال بن جاتی ہے. دوسرا، اس دھوئیں کے علاوہ ہمارے ہاں جو پرانا فرسودہ طریقہ کار ہے اینٹیں بنانے کا یا دوسری صنعتیں جو ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان میں جو گیس کا یا ایندھن کا جو استعمال ہوتا ہے اس سے دھواں جو نکلتا ہے اس کو کہیں اس کی فلٹریشن نہیں ہوتی، اس کے لیے جدید نظام نہیں اپنایا جاتا، جس کی وجہ سے ہم اس موسم میں فوگ کا شکار ہو جاتے ہیں. یا یہ ہے جہاں نیوز. ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے ڈسکس کر رہے تھے فوگ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فوگ کی جو وجہ ہے وہ باقیات، جو فصلوں کی باقیات ہے اس کا جلائے جانا ہے، اور وہ جلائے کہاں جاتے ہیں؟ وہ پاکستان میں نہیں، وہ بھارتی پنجاب میں جلائے جاتے ہیں. اور ہوا کا رخ چونکہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سارا دھواں پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے جو کہ فوگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور کچھ ہمارا پاکستان کا جو پرانا نظام ہے، یہ اینٹوں کے جو بھٹے ہیں اور اس کے علاوہ جو کارخانے ہیں، وہ کارخانے جن کا دھواں خارج ہوتا ہے، تو وہ بھی جدید نظام سے ابھی تک اس کو منسلک نہیں کیا گیا یا کنورٹ نہیں کیا گیا. پرانا سلسلہ وہ صدیوں پہلے جس طرح کوئلہ جلا کر کام لیا جاتا تھا، آگ لگائی جاتی تھی، آگ جلائی جاتی تھی، اسی طرح اب بھی وہی طریقہ کار ہے. اس دھوئیں کو روکنے کے لیے کوئی نظام نہیں اپنایا گیا، حالانکہ اس وقت دنیا میں جدید نظام ہے کہ جو دھواں خارج ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، وہ اس کو کر لیا جاتا ہے کنٹرول. ایسے ڈیوائسز ہیں جو کہ دھوئیں کو کنٹرول کرتے ہیں، جس پہ حکومت نے توجہ بھی دی اور عوام کو جرمانے بھی کیے جو کہ ان قوانین کی پابندی نہیں کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود حالات آج دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہیں. روڈز، ہماری موٹر ویز جو ہیں وہ بند رہتی ہیں فوگ کی وجہ سے، اور حادثات ہوتے ہیں کیونکہ قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ارادہ کیا گیا کہ مصنوعی بارش کرائی جائے تاکہ کچھ فوگ میں کمی آ جائے. پچھلا سال ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال لاہور میں روزانہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور بہت سے ایسے طریقے تھے کہ یہ جو فوگ ہے یہ نہ بنے. لیکن وہ سارے جو وہ طریقے تھے وہ فیل ہو گئے. اب ہم عوام متاثر ہو رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اب علاج کے لیے ملک سے باہر گئی ہیں. اور علاج بھی کیا ہے، گلے کا علاج ہے. گلے کے علاج کے لیے اب ہم کیا کہیں کہ ہمارے پاس ملک میں ایسے ہسپتال نہیں ہیں کہ جو ان شرفا
اشرافیہ جو ان اشرافیہ کی علاج کا وہ اٹھا سکیں، بوجھ اٹھا سکیں، ان کو جو فیسیلیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس فیسیلیٹی کے یا اس معیار کے ملک میں کوئی بھی ہسپتال موجود نہیں ہے، انہیں مجبوراً ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ یہاں عام لوگ انہی ہسپتالوں میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا طرز زندگی وہ شاہانہ ہے، شاہانہ بھی نہیں کہیں شاہی طرز زندگی ہے، تو ان کے علاج اور ان کے کھانے پینے کے بھی وہی معیار ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کو صحت دے اور انہیں ملک کو واپس آنے کا فوراً موقع دے کہ وہ ملک واپس آئیں اور عوام کو ان مشکلات سے نکالنے کی کوئی تدبیر کریں۔ تو عوام سے بھی حکومت نے گزارش کی کہ آپ جن غلطیوں کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ہماری اس فوگ میں اضافہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں، جیسے کہ موٹر سائیکل ہے، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں جی، اور یہ دوسری گاڑیاں جن کا دھواں نکلتا ہے، جو جن سے دھواں خارج ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو انجن ہوتے ہیں وہ فٹنس کے جو مراحل ہیں، کبھی فٹنس ٹیسٹ تو لیے نہیں جانتے۔ لازمی بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یعنی خاندانوں کا یا بزنس کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی بس چلے، وہ دھواں دے یا جو بھی کرے، اس پہ خرچہ ہوتا ہے، تو ہم خرچہ نہیں کرتے، بس بچاتے ہیں۔ بچاتے کس لیے ہیں اور لگاتے کہاں ہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن اکثر لوگوں کا یہی ایک ارادہ ہوتا ہے کہ یہ جو گاڑی کے انجن پہ جو خرچہ ہونا ہے یہ بچ جائے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خرچہ تو وہ اپنی جیب کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو بچا لیتے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ وہی خرچہ جو انہوں نے بچا لیا بیماری کی صورت میں نکل بھی جاتا ہے۔ تو اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عدالت نے عدالت کے جج صاحب نے کیا کیا، یہ عدالت کی کارروائی میں کہا کہ میں کل گھر سے نکلا تو میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پولیس والے اس فوگ کی روک تھام کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوں۔ پھر انہوں نے حکومت پنجاب کو یہ مشورہ دیا کہ ہر ضلع کے جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کو ہدایت کی جائے کہ وہ باہر نکلیں اور یہ چیک جو روک تھام کا یعنی سسٹم ہے اس کو چیک کریں تاکہ لوگ پابندی کریں اور فوگ کا جو لیول ہے وہ نیچے آ جائے۔ اب ہم کیا کریں، کیا کیا اقدامات کریں گے، یہ کب ہم اپنا سب کچھ ٹھیک کریں گے، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کو ٹھیک کرنے والے اگر یہی رہیں گے، یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن نظام اسی طرح یوں کا توں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور صرف دعووں سے یہ کام نہیں ہوتے، عملی اقدام اٹھانے پڑیں گے، تب ہی صورتحال بدلے گی، ورنہ ہم دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی بھی ہمارے شہروں کی جو حالت ہے وہ فوگ کے علاوہ اور بھی ہر طرح سے آلودہ ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران اور ذمہ داران اس طرف متوجہ ہوں اور یہ اقدامات جو کہ مفید ہوتی ہیں ان رکاوٹوں پہ، ان مشکلات پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، وہ اقدامات یہ اٹھائیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔